ثم تلا وحسن ریاح الواقعہ۔ تو ایک یاد رکھیں کہ قرآن میں جہاں جہاں ریاح جمع کا صیغہ ہے اس سے مراد وہ رحمت کی ہوائیں، اور اگر مفرد صیغہ ہو ریح تو اس سے مراد عذاب کی ہوا۔ اور یہ بھی باقاعدہ یعنی صحیح احادیث سے ملتا ہے کہ اللہ نے 8 قسم کی ہوائیں پیدا فرمائی ہیں۔ 4 ہوائیں جو ہیں وہ تو رحمت کے لیے ہیں، اور 4 ہوائیں جو ہیں وہ عذاب کے لیے۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قوم عاد پہ ہوا بھیجی، اما عاد فاہلکوا برریح، وہاں ریاح نہیں ہے، برریح صرصر، ٹھنڈی ہوا، اور آتیۃ سرکش ہوا، اور وہ 7 راتیں اور 8 دن مکمل ان پہ چلتی رہی، اور ان کے بعد ان کو تباہ و برباد کر دیا کہ ان کا نام و نشان ہی مٹ گیا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ریح جیسے الریح العقیم، ایسی ہوا جیسے کوئی کچھ نہیں ملتا، تدمر کل شیء، ہر چیز کو برباد کر دینے والی۔ اسی طرح ایک حدیث مبارک میں بھی آیا ہے کہ غزوہ احزاب کے موقع پر، احزاب اس لیے کہتے ہیں کہ قریش مکہ نے سب قبیلوں کو جمع کیا کہ مل کر پوری طاقت سے ہم حملہ کریں اور مدینہ منورہ پہ اپنا قبضہ کر لیں، اور مسلمانوں کو نعوذ باللہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں۔ انہوں نے آگے محاصرہ کیا، ان کے آنے سے پہلے حفاظتی انداز کے مطابق خندق کھولی گئی، جس میں امت کو سبق دیا گیا کہ اسباب پر بھی عمل کرو، پھر اللہ پہ توکل کرو۔ حضرت سلمان فارسی نے مشورہ دیا تھا کہ حضور ہمارے ملک میں روم کے علاقوں میں جب جنگیں ہوتی ہیں تو وہاں خندقیں بناتے ہیں بڑی بڑی، تاکہ وہ خندق دشمن عبور نہ کر سکے۔ حضور نے بھی پھر وہ خندق بنائی، غزوہ خندق کے نام سے بھی یہ مشہور ہے، اور غزوۃ الاحزاب کے نام سے بھی مشہور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس غزوہ خندق کے موقع پر کئی نمازیں قضا ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے بد دعا کی، اللہ نے فرمایا کہ اللہم لا قبورہم نارا، کہ جنہوں نے تیرے نبی کی نمازیں بھی قضا کر دی۔ اور پھر اللہ کے نبی نے دعا مانگی کہ یا اللہ میری مدد فرما، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، ان کے پاس تمام قبائل کے لشکر ہیں، اور کب تک ہم بیٹھے رہیں گے مدینے کے اندر اور محاصرہ کر کے بیٹھے رہیں گے؟ ان کو تو باہر سے ہر چیز ملے گی نا، ہمیں تو کچھ بھی نہیں ملے گا، کیونکہ وہ تو خندق کے اس طرف ہے نا۔ جیسے وہ ہماری طرف نہیں آ سکتے تو ہمیں بھی تو کوئی چیز نہیں آ سکتی کھانے پینے کی۔ تو صبح کی نماز آپ نے جب ادا فرما لی تو آپ نے فرمایا ابھی پتہ کرو دشمن کی فوجوں کا۔ انہوں نے کہا جی دشمن کی فوجیں کیا؟ ان کا تو وجود ہی ختم ہو گیا، تتر بتر ہو گئے، خیمے اڑ گئے، جانور اڑ گئے، گھوڑے اڑ گئے، بندے اڑ گئے، وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ نے ایسی ہوا بھیجی، اس پر حضور نے فرمایا کہ نصرت بالصبا واہلکت عاد بالدبور، اللہ نے باد صبا سے میری مدد کی اور قوم عاد کو جو ہلاک کیا تو دبور ہوا چلائی۔ اس لیے ہواؤں کی قسمیں ہیں۔ اس لیے ایک بہت بڑا زراعت کا آدمی ہے، اسکالر ہے، جس نے زراعت کے معاملے میں بہت بڑی کتابیں لکھی ہیں، وہ کہتا ہے میں حیران ہوتا تھا اس بات پر کہ مثلاً ہم نے اس دائیں لائن میں پھول لگائے ہیں، گلاب کے پھول لگائے، چمیلی لگائی، چمپا لگایا، اور اس طرف جو ہے ہم نے عام پھول لگائی یا سادہ زمین چھوڑ دی، تو ان کو یہاں وہ کیسے پیدا ہو جاتا ہے وہ پھول؟ ہم نے تو لگایا ہی، ہم نے تو اس طرف لگایا ہے، ادھر تو سادہ زمین تھی اور پھول تھے۔ وہ کہتے میں اس پہ ریسرچ کرتا رہا لیکن مجھے کوئی بات سمجھ نہ آئی۔ ایک مسلمان نے یہ آیت پڑھ کے مجھے سنائی کہ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، ہم ایسی ہوائیں چلاتی ہیں جو حمل ٹھہراتی ہیں
کہ ایک جگہ سے بیج کو اٹھایا اور دوسرے میں ڈال دیا تو وہاں بھی پیدا ہو گیا۔ تو اب مجھے سمجھ آیا کہ یہ کیسے پیدا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ واقعی اللہ کی قدرت کا کمال ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں نا جی، کبھی آپ 2 پودے لگاتے ہیں، 3 لگے، وہاں 10 پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کی طرف سے وہ ہوائیں بیج اٹھا کے دوسرے میں ڈال رہی ہوتی ہیں اور ان کی تعداد اور عدد جو ہے وہ بڑھ رہا ہو۔ اور اسی طرح یہ ریاح جو ہے مبشرات، یہ خوشخبری دینے والی بھی ہیں، یعنی بارش کے آنے سے پہلے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ جب حضور آسمان پہ بادل دیکھتے تھے تو حضور پاک گھبرا جاتے، آپ کے چہرے کا رنگ مبارک بھی تبدیل ہو جاتا، اقبل و ادبر، اقبل و ادبر، گھر کے اندر آتے، باہر جاتے، پھر اندر آتے، پھر باہر جاتے۔ تو میں نے ایک دن عرض کیا کہ حضور بادل آتے ہیں، لوگ تو خوش ہوتے ہیں کہ بارش ہوگی، انجوائے کریں گے، آپ گھبرا جاتے ہیں۔ فرمایا ان کو پتہ نہیں ہے ان بادلوں کی شکل میں اللہ کے عذاب بھی آئے، تو میں ڈرتا ہوں کہ کہیں میری امت پر بھی عذاب نہ آ جائے، کہ پہلی امتوں پر بھی ایک عذاب بادلوں کی شکل میں آیا۔ انہوں نے دیکھا کہ ھذا عارض ممطرنا، یہ بادل آ گیا، اب برسے گا، ہمیں پانی ملے گا، آبادیاں ہوں گی۔ ان کو پتہ نہیں تھا کہ وہ تو اس کے اندر تو عذاب ہے۔ اس لیے بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ پھر جب وہ بادل برسنا شروع ہو جاتے تو اب حضور مطمئن ہو جاتے کہ ہاں یہ بارش ہے، عذاب نہیں ہے۔ اور دوسری حضور کی یہ عادت مبارک بھی تھی کہ جب بارش ہوتی ہے تو آپ سر سے کپڑا مبارک اتار کے ذرا باہر کھڑے ہو جاتے، فرماتے کہ ھذا حدیث احد من ربی، یہ میرے اللہ کی طرف سے ابھی ابھی پانی آ رہا ہے نا، تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میرے بدن پہ اور میرے سر پہ اور میرے چہرے پہ بارش کا پانی آئے۔ ویسے بھی بارش کے پانی میں اللہ نے بڑی رحمتیں رکھی ہیں، کیوں فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، برکت والا پانی، رحمت والا پانی۔ تو اس لیے ایک ری ہے، ایک ریاح ہے۔ ریاح رحمت کے لیے ہوتی ہے اور ری جو ہے وہ عذاب کے لیے ہوتی ہے۔